الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام میرے دوستوں بھائیوں، اس گوئنگ لائف، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، یہ سورہ طٰہٰ اس کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آج فور نیکسٹ 20-25 منٹس انشاءاللہ جو میں ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ انٹرسٹنگ ٹاپک اس طرح ہے کہ ہم دنیا میں خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ لوگ اس کے لیے بہت بڑی بڑی فیس پے کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ بڑے بڑے لیکچر سننے کے لیے لوگ ٹکٹ لیتے ہیں یہ سننے کے لیے کہ ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کر رہا ہوں فری میں ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے آپ کی پوری اٹینشن چاہیے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ ہاؤ کین وی بی ہیپی ان دس ورلڈ۔ قرآن کی جو 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر علی ما یقولون، جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، دشمنیاں کر رہے ہیں، وربل ابیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ آپ صبر کریں۔ پہلا کام یہ کریں، صبر کریں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کیا کرو، اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کیا کریں طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے۔ پھر فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، in the period of night, at the ends of the day، رات کو بھی، دن کو بھی، صبح کو بھی، شام کو بھی اللہ کی تسبیح کیا کریں۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ آپ کو کیا ملے گا؟ اگر آپ اللہ کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہوں گے، ڈے اینڈ نائٹ، ایوننگ، مارننگ، ویل کنیکٹڈ ود اللہ سبحانہ و تعالی، what will be the result؟ لعلک ترضی، you will be happy، you will be happy۔ اس کا نتیجہ ایسا آئے گا آپ خوش ہو جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین نے خوش رہنے کا ایک طریقہ تو یہ بتایا اس آیت کے اندر کہ اللہ کے ساتھ آپ ویل کنیکٹڈ رہا کریں۔ یہ جو اللہ کی یاد ہے نا، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے، انسان کو بڑا لائٹ رکھتا ہے، بڑا ہیپی موڈ میں رکھتا ہے۔ اس کو موڈ بھی ہیپی رہتا ہے، موڈ بھی ہیپی رہتا ہے، بوتھ آف دیم۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کنیکشن بھی جب رکھتے ہیں نا تو بزنس کے طور پہ رکھتے ہیں۔ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جب کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو چلو اس کو رب بنا لیتے ہیں، جب وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے تو کنیکشن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بزنس نہیں ہے، یہ کوئی سودے بازی نہیں ہے، وہ مالک ہے۔ اس مالک کے ساتھ ویل کنیکٹڈ رہو گے تو پریشانیاں وہ دور کر سکتا ہے، خوشیاں وہ دے سکتا ہے، اس کے قبضے میں ہے سارا کچھ۔ جب اس کے ساتھ ویل کنیکٹڈ رہو گے تو وہ تمہیں خوش رکھے گا، تمہارے مسئلے حل کرے گا۔ You will stay happy if you stay well connected with Allah subhanahu wa ta'ala. That's the first thing۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی ہے، another way to be happy۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا
ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، جو کچھ ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو دنیا دے رکھی ہے تو اس کی طرف آپ نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا. بیسیکلی جو لفظ استعمال ہوا نا ولا تمدن عینیک، مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، ایکسٹینڈ کرنا. اوکے، سو اٹ مین ڈونٹ ایکسٹینڈ یور سائٹ، یور آئیز ٹوورڈز دا تھنگ وی ہیو گیون ٹو سم آف دیم. ڈونٹ اسٹریچ یور آئیز. آئیز کیسے اسٹریچ کی جاتی ہے؟ لالچ اپنے دل میں پیدا نہ کرو. جو دنیا کو ہم نے دے رکھا ہے نا، جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ دنیا ان کو ملی ہوئی ہے، تو بندہ لالچ کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہے. آئیز کو اسٹریچ کیسے کرتا ہے؟ آپ نے کوئی اچھی گاڑی دیکھی نا، بہت مہنگی اچھی گاڑی دیکھی تو واو واٹ اے کار، دیٹس ٹچنگ یور آئیز. یو کیپ لوکنگ کیپ لوکنگ کیپ لوکنگ. وہ دل کے اندر آپ کے پتہ نہیں کیا کیا فیلنگ آ رہی ہوتی ہیں. میں بڑا بد قسمت ہوں، بڑا بد نصیب ہوں، یہ دیکھو کتنا لکی آدمی. اس کو کسی کا آپ نے مکان دیکھا، سو یو کیپ لوکنگ ایٹ اٹ، دیٹس ٹچنگ یور آئیز. پھر آپ سوچتے رہتے ہیں، دل میں پریشان ہوتے رہتے ہیں، اللہ سے شکایتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح کیا کی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے حدیث، موسٹ اتھینٹک ہے. خوش رہنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ دنیا داری میں ان لوگوں کو دیکھا کرو جو تم سے نچلے درجے کے ہیں. Look at them, those who are lower than you in worldly things, in material. Don't look at them, those who are higher than you. اگر آپ اپنے سے چھوٹے لوگوں کو دیکھیں گے جو آپ سے کم درجے کے ہیں، ان کو آپ دیکھا کریں گے، آپ کے دل میں اللہ کی شکر گزاری پیدا ہوگی. You will have feeling of thankfulness to Allah subhanahu wa ta'ala. اور اگر بڑوں کو دیکھیں گے نا، پھر جیلسی پیدا ہوگی، شکایت پیدا ہوگی، پھر آپ کا دل جلے گا، پھر خوش نہیں رہ سکیں گے آپ. تو خوش رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنوں سے نچلے درجے کو دیکھا کریں، اللہ کی شکر گزاری پیدا ہوگی، آپ خوش ہو، مجھے بہت کچھ ملا ہوا ہے الحمدللہ. ایک آدمی تھا تو اس کو ہر وقت اللہ سے شکایت تھی، وہ کمپلین کرتا رہتا تھا اللہ سے، ٹھیک ہے، میرے پاس جوتے نہیں ہیں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں اچھے، تو ہر وقت وہ شکایت میں رہتا تھا. ایک دن جمعے کے دن مسجد گیا نا، تو مسجد کے دروازے پر ایک آدمی تھا، کوئی وہ بیگنگ کر رہا تھا بیچارہ. سو اس نے دیکھا اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، چلو میرے پاس جوتے نہیں، میرے پاؤں تو ہیں نا، اس کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں. اگر آپ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھیں گے نا، تو پھر آپ کے دل میں شکر پیدا ہوگا، آپ خوش ہوں گے کہ مجھے تو بہت کچھ ملا ہوا ہے، اس کو تو وہ بھی نہیں ملا ہوا. اور اگر آپ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں گے نا، جیلسی پیدا ہوگی، حسد بغض پیدا ہوگا، جلن پیدا ہوگی، کوڑن پیدا ہوگی. آپ پھر جہاں پہ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، بندہ خوش نہیں رہ سکتا. تو یہ جو آیت نمبر ہے نا 130، تو 131 جو آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ڈونٹ اسٹریچ یور آئیز ٹوورڈ دی مٹیریل وی ہیو گیون ٹو سم آف دیم. اللہ فرماتے ہیں زہرۃ الحیات الدنیا، دیٹس اونلی دی بیوٹی آف دس ورلڈ. لنفتنہم فیہ، ہم نے کیوں دیا ہے دنیا کو، یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ نے پہ راضی ہے. اللہ فرماتے ہیں لنفتنہم فیہ، دیٹ از فار ٹیسٹ. ہم تو ان کو آزمائش کر رہے ہیں، ان کی یہ تو امتحان میں ڈالا ہوا ہے ہم نے ان کو. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے وہ بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے، اس پہ آپ مطمئن رہیں، خوش رہیں. بی سیٹسفائڈ واٹ ایور یو گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ خوش رہنے کا طریقہ ہے، یہ خوش رہنے کا طریقہ ہے. کوئی آدمی پھولوں کے بیڈ پہ سوئے نا، یا کوئی آدمی کانٹوں کے بیڈ پہ سوئے، جب دونوں سو جاتے ہیں تو دونوں برابر ہوتے ہیں. What do you think? Even you sleep at the flower bed or the thorns bed, when you sleep, both of you are equal. وہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا وہ پہلے ہی ہوتی ہیں بس. جب بندہ سو جاتا ہے تو پھر دونوں سیم ہوتے ہیں. تو جو بھی جس حالت میں بھی اللہ رکھے اس پہ خوش رہنا چاہیے.
لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو کینسر ہو گیا؟ آپ جانتے ہیں ہمارے دائیں بائیں کتنے لوگ ہیں جن کو کینسر ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹی ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. تو آپ کیا لوہے کے بنے ہوئے ہیں؟ آپ کوئی پتھر کے بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو نہیں ہو سکتا ہارٹ اٹیک، آپ کو نہیں کینسر ہو سکتا؟ لیکن اللہ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے، آپ کو نہیں ہوا ہارٹ اٹیک. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پتہ نہیں کوئی کیا چیز بنی ہوئی ہے آپ کو نہیں ہو سکتا ہے. Potentially anybody can have these things, but you are still healthy, saved from these kind of things, illnesses. So be happy, being thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. دوسرا طریقہ جو ہے نا خوش رہنے کا، ابھی ریسنٹلی ایک ہارورڈ یونیورسٹی کی طرف سے انہوں نے ان کی ریسرچ پبلش کی ہے، probably most longer one، ٹھیک ہے، 60-70 years انہوں نے ہزاروں لوگوں پہ یہ ریسرچ کی ہے، فرام دا چائلڈہڈ ٹل 70-year-old 60-year-old، ڈے اینڈ نائٹ انہوں نے ان کو چیک کیا ہے. ہر وقت بچپن میں کیسا تھا، جوانی میں کیسا تھا، گھر میں کیسا، باہر میں کیسا، پوری اس کی زندگی کی ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے نتیجہ کیا نکالا ہے کہ ان میں سے خوش کون رہتے ہیں، مور ہیپی لوگ کون ہیں ان میں سے. تو ایک بات انہوں نے کی ہے کہ جن کے ریلیشن شپ اچھے ہوتے ہیں نا وہ خوش رہتے ہیں، جن کے ریلیشن شپ بیٹر ہوتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں. ایز اے بلیور ہمارا ریلیشن شپ سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ. خود قرآن نے کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. سو کیپ یور ریلیشن شپ بیٹر ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یو ول بی ہیپی. Keep your relationship better with your parents, your partner, your family, your children, your relatives, your neighbors. You will be happy. یہ خوشی کا طریقہ ہے. عجیب نیچر بنائی ہے اللہ پاک نے انسان کی. یہ اب دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے نا، اللہ اس کو خوشی دیتے ہیں. ریلیشن شپ جب یہ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے اللہ اس کو خوشی دیتے ہیں. آپ نے کبھی کسی کی مدد کی ہے؟ جو پرسن ان نیڈ ہو، آپ نے اس کی ہیلپ کی ہو، آپ عجیب خوشی محسوس کرتے ہیں. آپ ماں باپ کی خدمت کر کے عجیب خوشی محسوس کرتے ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہو، آپ عجیب خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ انسان کی نیچر ہے. اسٹے ویل کنیکٹڈ ود پیپل لیونگ اراؤنڈ یو. اگر آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہیں، چلو یار لوگ قرآن کی بات نہیں مانتے، دین کی بات نہیں مانتے، ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہی مان لو، اس کو تو لوگ مان لیتے ہیں نا. ڈاکٹر جو کہتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں، یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سائنٹیفک بیسس پہ سارا کچھ ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جس کے ریلیشن شپ اچھے ہوتے ہیں تو وہ ہیپی ہوتا ہے. اچھا، ایک اور بات ہمیں دین نے بتائی ہے، اگلا طریقہ خوش رہنے کا. دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم اپنے اعمال ٹھیک کر لو، اللہ تمہارے حالات ٹھیک کر دیں گے. Get your actions right, Allah will get your situations right. یہ خوش رہنے کا طریقہ ہے. ہم الٹ کر رہے ہیں. جو بندہ الٹ کرتا ہے نا وہ فطرت سے جنگ کرتا ہے. ہمیں یہ بتایا کہ آپ اپنے عمل ٹھیک کرو، تمہارے حالات اللہ ٹھیک کر دیں گے. ہم کہتے ہیں نہیں، حالات ہم خود ٹھیک کریں گے، عمل کو چھوڑ دو. جو بندہ اپنے حالات اپنے ہاتھ میں لیتا ہے نا وہ نیچر سے جنگ کرتا ہے، فطرت سے جنگ کرتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں خوشی وشی کوئی نہیں ہوتی، سکون کوئی نہیں ہوتا. ایکچولی وی گوئنگ اگینسٹ دا نیچر، فائٹنگ ود نیچر. تو ہیپینس کہاں سے آئے گی بھائی؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے اعمال ٹھیک کرو، اللہ تمہارے حالات ٹھیک کر دیں گے. تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اگر ہمارے عمل اچھے ہیں، اللہ ہمارے معاملات، حالات، سچویشن، سرکمسٹانسز اللہ خود ٹھیک کر دیں گے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ. مسئلے اللہ حل کرتے ہیں. جب ہمارے عمل ٹھیک ہوں گے تو اللہ ہمارے حالات ٹھیک کر دیں گے. اور آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم اپنی آخرت ٹھیک کر لو، اللہ تمہاری دنیا ٹھیک کر دیں گے. گیٹ یور آخرت رائٹ، اللہ ول میک یور دنیا رائٹ. سمپل. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، سیٹسفائڈ رہنا چاہتے ہیں، پیسفل رہنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی آخرت کو گول بنا لیں، اپنا آخرت کو ٹارگٹ بنا لیں.
اللہ دنیا ہماری ٹھیک کر دیں گے. ہمارا ٹارگٹ بھی دنیا ہے, ہم خود اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں, پھر کہتے ہیں خوشی نہیں ملتی, خوش نہیں رہتے. یہ مٹیریل کے اندر خوشی نہیں ہے. یہ گاڑی اچھی لی, مکان اچھا لیا, چیزیں اچھی لی, اس میں خوشی نہیں ہے. یہ صحت کے اندر خوشی نہیں ہوتی ساری. آپ مجھے یہ بتائیں, جو دنیا میں لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کو قتل کرتے ہیں, وہ صحت مند ہوتے ہیں کہ نہیں؟ صحت مند ہے, ٹھیک ہے. آر دے ہیپی ایز ویل؟ نو دے نا. 10 لوگوں کی اب لسٹ بنائیں, ٹاپ 10 جو ریچسٹ لوگ ہیں دنیا میں, ان کی لسٹ بنا کے آپ چیک کریں. ٹاپ 10 جو ریچسٹ لوگ ہیں دنیا میں, آر دے ہیپی؟ دولت نہیں ہے. وہ کئی چیزیں نہیں کھا سکتے, کہتے ہیں آپ کی ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے, یو کانٹ ایٹ دس, یو کانٹ ایٹ دیٹ. وہ چیزیں اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتے. دے کانٹ موو فریلی ویئر ایور دے وانٹ. کہتے ہیں سیکورٹی کے ایشوز ہیں, آپ ادھر نہیں جا سکتے, آپ ادھر نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے نا. ان کے اپنے گھر کے اندر ایشو ہیں. ریسنٹلی آپ نے سنی ہوگی خبر جو ہے, وہ جو دوسرے تیسرے نمبر پر ہے, دونوں ہیں ان کے آپس میں بل گیٹس کی وہ بریک اپ ہو گیا ریلیشن شپ اپنی وائف کے ساتھ. دینا ہیپی. دولت اس کی دیکھیں, دولت کے اندر خوشی نہیں ہے, صحت کے اندر خوشی نہیں ہے, مٹیریل کے اندر خوشی نہیں ہے. یہ سکون کسی اور چیز کا نام ہے, یہ خوشی کسی اور چیز کا نام ہے. خوشی کمانی پڑتی ہے, خوشی ڈھونڈنی پڑتی ہے. حالات دنیا میں بدلتے ہیں, چینج دنیا کے اندر ہر وقت آتی رہتی ہے. آپ کے ذہن میں چینج آتی ہے, آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ میں چینج آتی ہے, آپ کے بزنس میں چینج آتی ہے, آپ کے آفس میں چینج آتی ہے, آپ کی لائف میں چینج آتی ہے, آپ کی ہیلتھ میں چینج آتی ہے. تو ہر وقت چینج ہو رہی ہے دنیا میں. اس چینجنگ ورلڈ کے اندر خوشی آپ کو ڈھونڈنی پڑتی ہے. یو ہیو ٹو ارن ہیپینس. یہ ہماری ذمہ داری ہے خوشی ڈھونڈنا ہے. یہ تقسیم نہیں ہو رہی دنیا میں خوشی. یو ہیو ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ, یو ہیو ٹو ارن اٹ. خوشی ڈھونڈنی ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. مٹیریل کے اندر خوشی نہیں ہے. ایک بڑی اچھی بات کسی نے کی ہے کہ یہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا ہارڈ ویئر, ایک ہوتی ہے سافٹ ویئر, ٹھیک ہے نا. جو سکون ہوتا ہے نا یہ سافٹ ویئر ہے, یہ اندر ہوتا ہے, یہ چیزوں کے اندر نہیں ہوتا. سکون جو ہوتا ہے یہ چیزوں کے اندر, یہ اندر فیلنگ ہوتی ہیں. یہ فیلنگ تب آتی ہیں جب آپ یہ کام کرتے ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے قرآن و حدیث کی روشنی میں. آپ یہ کام کریں, اللہ آپ کو خوش رکھیں گے. تو خوشی کا یہی طریقہ ہے. اور اگر ہم بدل جائیں نا, ہماری جب نیشتیں بدل جاتی ہیں, ہماری جب سوچیں بدل جاتی ہیں, ہم آف ٹریک جب ہو جاتے ہیں, پھر اللہ بھی اپنے جو ہے نا وہ پلان ہمارے بارے میں اسکیم اللہ چینج کر لیتے ہیں. If Allah is not in our list, then we are not in Allah's list. Remember. Simple. کسی نے بھی چیک کرنا ہو نا کہ میں اللہ کے لسٹ میں ہوں کہ نہیں, اور اگر میں اللہ کے لسٹ میں ہوں تو کس نمبر پر ہوں, تو اس کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ اللہ میری لسٹ میں ہے کہ نہیں, اور اگر اللہ میری لسٹ میں ہے تو کس نمبر پر ہے. If I keep Allah at the number 10, so Allah will keep me at the number 10. If I keep Allah in number 1, Allah will keep me at number 1. اپنا ریلیشن اللہ کے ساتھ چیک کر لیں, اسی کے حساب سے اللہ اپنی اسکیم ہمارے لیے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں, اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, نشتیں بدل جاتی ہیں, فطور آ جاتا ہے, گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے, اللہ بھی اپنی اسکیم کو بدل لیتے ہیں. مجھے وہ کہانی شاید پہلے بھی کبھی آپ سے شیئر کی ہو. ایک بابا جی تھے سفر پہ پرانے زمانے کی بات ہے, لوگ پیدل سفر کرتے ہیں. بابا جی جا رہے تھے تو بیگ کے اندر, تھیلی کے اندر ان کے پاس جو ہے نا وہ کچھ دینار تھے, درہم تھے, پیسے تھے ان کے پاس. ٹھیک ہے, وہ ہیوی تھا تھوڑا. تو ایک نوجوان بھی ادھر جا رہا تھا, تو اس نے کہا بیٹا would you help me to carry my bag, تھوڑا آگے تک مجھے. اس نے کہا بابا جی اس میں پیسے ہیں, دولت ہے, یہ بڑی رسپانسبلٹی کا کام ہے, اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو میں کیسے پورے کروں گا, لہٰذا مجھے معافی دے, میں یہ کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تھوڑا آگے گیا نا تو اس کی نیت بدل گئی, اس کا ذہن بدل گیا, گڑبڑ ہوگی نا. واپس آیا, اس نے کہا بابا جی سوری, میں نے آپ کی آفر جو ہے نا قبول نہیں کی, آپ کی مدد نہیں کی, میں گلٹی فیل کر رہا ہوں. اس نے سوچا بابا بوڑھا ہے تو تھیلا لے کے بھاگ جاتا ہوں, بابا کون سا مجھے پکڑ سکتا ہے, میں نے چانس مس کر دیا ہے. واپس آیا, بابے سے کہا بابا جی مجھے دے, میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں, سوری میں نے آپ کو ریفیوز کیا.
تو ادھر سے اللہ نے بھی اپنی اسکیم بدل دی. سیم تھنگ بابے کے ذہن میں بھی آ رہی تھی. تو بابا نے سوچا اچھا ہی ہوا ہے نہیں دیا، اس نے نہیں لیا، اگر میں دے دیتا وہ لے کے بھاگ جاتا، میں کیا کرتا، اس کو پکڑ نہیں سکتا تھا. تو جب وہ واپس آیا نا، بابا سے کہا بابا جی دیں مجھے. تو بابا جی نے کہا کاکا جو تیرے ذہن سے آ رہا ہے میرے ذہن سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنا کام کرو، یہ میری ذمہ داری ہے، میں ہی اٹھاؤں گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بدل جاتے ہیں نا، اللہ کی اسکیم بھی بدل جاتی ہے. جب ہم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، اللہ بھی اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں. اگر ہم سیدھے رہیں تو سارے کام سیدھے ہوں گے. تو خوش رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے اعمال ٹھیک کرو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آخرت کو گول بناؤ، دنیا ٹھیک ہو جائے گی. اور اللہ کے ساتھ ویل کنیکٹڈ رہو، اللہ ہمیں خوش رکھیں گے. اور اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کریں، اس سے خوشی ملتی ہے. اوپر والے لوگوں کو نہ دیکھا کریں، اس سے جلسی پیدا ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.